اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن حکیم میں بہت سی پیشن گوئیاں آج سے 1400 سال پہلے ہو چکی ہیں، کیونکہ قرآن حکیم ایک حکمت ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اس میں ڈھونڈنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو میں بھی کچھ ایسی پیشن گوئیوں کا ذکر ہوا ہے جو کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور ان پیشن گوئیوں کو دیکھ کر اور ان شواہد کو دیکھ کر ہمارے جاپانی سائنسدان حیران رہ گئے اور ایمان لے آئے۔ ناظرین، سعودی پہاڑوں کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ مکہ کے پہاڑ آتش فشاں پہاڑ ہیں اور جرمنی اور جاپان کے سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق ان پہاڑوں سے ہی پانی رس رہا ہے۔ جرمنی اور جاپان کے سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق کوئی بہت بڑی ضرب لگائی گئی جس سے چھوٹے چھوٹے رخنے بنے۔ ان چھوٹے چھوٹے رخنوں سے یہ جو پانی ہے وہ جاری ہو رہا ہے، چنانچہ یہ پانی مختلف معدنیات سے ہوتا ہوا آتا ہے، اسی لیے اس کا استعمال اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ آتش فشاں پہاڑوں میں سے زندگی کا نکلنا واقعتاً رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو صحیح طور پر ثابت کرتا ہے۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، قرب قیامت نہریں جاری ہو گئی، ان نہروں سے سبزے پیدا ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ درست ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے ان نشانات بتلائے تو فرمایا تھا کہ اونٹ اور بکری کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحرا کے سبز ہونے کی نشاندہی بھی کی۔ آج ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ اپنی عروج پر پہنچ چکا ہے، اور دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی ہے۔ تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن دلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو زیر تعمیر ہے۔ ناظرین، عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور پیشن گوئی پوری ہو کر اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریدنے والا امریکہ صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کے کنووں پر قبضہ جما چکا ہے اور لاکھوں مفت وصول کر رہا ہے۔ تو پھر تیل کی بڑھتی مانگ میں تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اس زوال کے بعد کیا ہے؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جس سے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں کچھ پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیشن گوئی بھی اپنے تکمیلی مناحل سے گزرنے جا رہی ہے۔ جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اگر حدیث پر غور کریں تو مشرق وسطی کے زوال کا آغاز ملک شام سے ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ سکے یا بت رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، معاملات کسی حد تک کسی صورت میں نظر آتے ہیں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہے۔ ایک اور مقام پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ حدیث مبارکہ کی روح سے شام، اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے۔ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے اور عورتیں شہید اور لا تعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں۔ لہٰذا شام مکمل تباہی کے بعد اب مزے کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ شام کے موجودہ حالات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس اور امریکہ کو بھی جھوٹے بہانے بنائے، لیکن ان سب کا ہدف جزیرہ عرب ہے، کیونکہ کفار عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں۔ اس کے لیے عرب ممالک میں استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل عدل و کسارہ مسلمان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ سارے زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ سعودیہ میں سر توتی باقی نہ رہے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے۔ عرب خلیج ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ شوکت حکومت نہیں رہے گی، اور خیر الخبر یعنی سعودی عرب کا چھوٹا شہر مدینہ منورہ سے جو 170 کلومیٹر فاصلے پر ہے، اس کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ میں بھی تیزی سے خشکی آئے گی، جو کہ وقتاً دیکھا جا رہا ہے کہ دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ مشرق وسطی کے حالات کا خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور علامہ جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ ناظرین، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگوں کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرق وسطی متفقہ ہے۔ یہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجش اور کشمکش سے لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف لوٹ رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، حتیٰ کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا، شام میں موجود عیسیٰ مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر جائے گا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا، اور جب میں شام پہنچوں گا عیسیٰ ابن مریم کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔
رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بہت مشکل آنے والے ادوار بہت پرفت نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک اور دور ایسا آئے گا جس میں فتنے اتنے تیزی سے آئیں گے کہ جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کی عملی تربیت اور ایمان کی فکر کیجیے۔ موبائل کی وجہ سے دیر رات تک جاگنے، نت نئے فیشن اپنانے سے اور نمازوں کو ترک کرنے لگے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ سعودی عرب کے چشمے علامات قیامت کس حد تک کافی ہوتی ہے نظر آتی ہے، اور علامات قیامت کو کسی بھی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، آسمان سے بارش تو ہوگی مگر اس سے پیداوار نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن علامات قیامت کی خبر دی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آسمان سے بارش ضرور نازل ہوگی مگر اس سے زمین نباتات فصلیں نہیں اگائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگوں پر موسلادھار بارشیں نہ برسائی جائیں گی مگر زمین کچھ بھی نہیں اگائے گی۔ یقیناً یہ اس لیے ہوگا کہ زمین سے برکت ختم ہو جائے گی، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قہر سالی یہ نہیں کہ بارش نہ ہو، بلکہ قہر سالی یہ ہے کہ لوگوں پر بارش تو برسے لیکن زمین کچھ نہ اگائے۔ ناظرین، ایسا فتنہ جو تمام مربوں کو ہلاک کر دے گا، جن علامات سے قیامت کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا اور خبر دی، اس میں سے ایک علامت ایسا فتنہ بھی ہے جس کی لپیٹ میں تمام مرب آ جائے گی اور کثیر تعداد میں ہلاک ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایک ایسا فتنہ ہوگا جو سب عربوں کو لپیٹ میں لے لے گا، جو اس میں مارے جائیں گے جہنم میں جائیں گے۔ اس فتنے میں زبان کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہوگی، اور یہ بھی فرمایا کہ آپسی جنگیں ہوں گی، آپسی معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ان حالات میں بولنا کسی صورت میں فتنہ انگیزی ہوگی جب کوئی کسی کی ناحق حمایت یا مخالفت کرے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنی نسلوں کی صحیح تربیت کرنے، انہیں دین کا صحیح فہم دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو بے راہ روی سے بچائے، اور ان پر بالخصوص اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے۔ اللہ حافظ۔